بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا پارہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 سے لے کر اختتام سورت تک۔ اس حصے میں 6 باتوں کو بیان کیا گیا۔ سورۃ البقرہ میں احکام کے ساتھ ساتھ نبوت و رسالت کو بھی بیان کیا گیا۔ اس پارے کے آغاز میں مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے خصائص کو ذکر کیا، لیکن ان سب خصائص کے باوجود تمام انبیاء فضل و شرف میں ایک جیسے نہ تھے، بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت حاصل تھی۔ فرمایا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، اور سب سے افضل اور اعلیٰ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن کسی نبی کی شان کو بیان کرتے ہوئے ایسا پہلو اختیار کرنا جس میں دوسرے نبی کی توہین یا تنقیص کا پہلو نکلتا ہو ناجائز ہے۔ مثلا یہ کہنا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، یہ تو جائز ہے، لیکن یہ کہنا کہ باقی انبیاء کرام علیہم السلام کا مرتبہ ہمارے نبی سے کم ہے، یہ ناجائز ہے۔ اسی طرز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استعمال کیا، اور یہی مسئلہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق ہے۔ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ آیت مبارکہ قرآن پاک کی افضل ترین آیت ہے۔ اس میں 50 کلمات اور 10 جملے ہیں، اور 17 مرتبہ اس آیت میں اللہ جل شانہ کا ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 واقعات اور حضرت عزیر علیہ السلام کے ایک واقعے کو بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا واقعہ جو ان کا اور نمرود کا آپس میں بحث و مباحثہ ہوا تھا، اس کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے، 2 مسلمان اور 2 کافر۔ مسلمانوں میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام اور سکندر اعظم یعنی ذوالقرنین، اور کافروں میں سے ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے۔ اور دوسرا وہ واقعہ جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے مردوں کو زندہ کرنے کے مشاہدے کی دعا کی، اس کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ جن 4 پرندوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا، ان میں ایک طاؤس، ایک مرغ، ایک کبوتر اور ایک کوا تھا۔ اور دوسرا حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک واقعہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے موت دی، اس کے بعد زندہ کیا۔ ان کی سواری بالکل گل سڑ چکی تھی اور ان کا کھانا بالکل تر و تازہ تھا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ ان 3 واقعات کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے عقیدہ بعث بعد الموت کو ثابت کیا۔ اس کے بعد آگے اللہ جل شانہ نے آیت نمبر 261 سے لے کر آیت نمبر 274 تک صدقہ کے مسائل کو بیان کیا، اور فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل۔ ان آیات کے اندر اللہ جل شانہ نے صدقہ کے دنیاوی اور اخروی فضائل اور مسائل اور آداب کو بیان کیا، اور یہ بتایا کہ صدقہ کرنے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس مال کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں، اور صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ
اس کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ اور صدقے کے آداب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ صدقہ کرنے کے بعد اس کی دل آزاری نہ کی جائے، اس طرح کرنے سے جو صدقہ کرنے کا اجر و ثواب ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور صدقہ کرتے ہوئے ریاکاری سے بچنا چاہیے، اس طریقے سے بھی اجر و ثواب سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اور صدقے کے اندر اعلیٰ چیز دینی چاہیے، نہ کہ ردی چیز دینی چاہیے۔ صدقے کے اندر بظاہر انسان کو مال کم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقت میں مال بڑھتا ہے۔ صدقہ اعلانیہ دینا بھی جائز ہے، جبکہ دوسروں کو ترغیب دینا مقصود ہو، اور چپکے کے ساتھ غریب کو صدقہ دینا بہتر ہے تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اور ایسے افراد جنہوں نے اپنے آپ کو دین کی خاطر قید کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ معاشی طور پر مضبوط نہیں، ایسے افراد کو صدقہ دینے میں دوہرا اجر و ثواب ہے، ایک تو صدقہ کرنے کا اور دوسرا دین کی اشاعت میں معاونت کرنے کا۔ صدقہ کے احکام اور فضائل اور مسائل کو بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 274 سے لے کر 278 تک سود کی حرمت اور اس کے متعلق احکامات کو بیان فرمایا۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ سود خور جنات اور شیاطین کے اثر کی وجہ سے خبتی ہو جاتا ہے، اور اسی حالت میں کل قیامت کے دن یہ اٹھائے جائیں گے۔ اور سود سے بظاہر مال بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقت میں مال کم ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 282، جس کو آیت مدائنہ کہا جاتا ہے، اس آیت کے اندر مالی معاملات کے متعلق احکام اور مسائل کو ذکر کیا، اور یہ آیت مبارکہ قرآن پاک کی طویل ترین آیت ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، اس کے اندر ادھار معاملہ کرنے کے متعلق بیان کیا کہ جب ادھار معاملہ کیا جائے تو اس وقت تحریر کر لینی چاہیے، اور ادھار معاملہ کرتے وقت میعاد کو بھی مقرر کر لینا چاہیے، اور رہن رکھ کر بھی قرض دینا جائز ہے۔ اور جس وقت یہ معاہدہ کیا جا رہا ہے اس وقت 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لینا چاہیے۔ البتہ اگر نقد یعنی ہاتھ در ہاتھ تجارت ہو تو اس میں تحریر کرنا ضروری نہیں۔ اگر ان آداب اور مسائل کی رعایت رکھی جائے تو بعد میں ہونے والے جھگڑے اور مسائل سے انسان بچ جائے، اور یہ مسائل اور احکامات ایسے نہیں جن کی کوئی انسان طاقت نہ رکھتا ہو، بلکہ ہر آدمی آسانی کے ساتھ یہ کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن پھر بھی انسان ہے، اس سے بھول چوک ہو جاتی ہے، تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ کیونکہ جب تک مسلمان اپنی طاقت کے مطابق احکامات الہی پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور جو بھول چوک کمی کوتاہی ہو جائے اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے اور اپنے رب سے مناجات کرتے رہیں گے، تو یہود جیسے انجام بد سے محفوظ رہیں گے۔ خطا اور نسیان، ان میں فرق ہے۔ نسیان یہ ہے کہ انسان سرے سے کام کو ہی بھول جائے، اور خطا یہ ہے کہ انسان کو وہ کام تو یاد ہو لیکن غیر اختیاری طور پر اس سے وہ کام سرزد ہو جائے۔ دوسرا حصہ سورہ آل عمران ابتدا سے لے کر آیت نمبر 91 پر مشتمل ہے۔ اس حصے میں 5 باتیں بیان کی گئی۔ سورہ آل عمران یہ ترتیب کے اعتبار سے تیسری اور نزول کے اعتبار سے 89ویں نمبر پر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں
200 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 37 تک حضرت عمران کے خاندان کا واقعہ مذکور ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان دونوں صورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو روشن صورتیں کہنا ان دونوں کے درمیان مناسبت کو ظاہر کرتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن سورہ بقرہ میں زیادہ تر روئے سخن یہود تھے اور سورہ آل عمران میں نصارہ کو مخاطب کیا گیا۔ یہ دونوں صورتیں حروف مقطعات میں سے الف لام میم کے ساتھ شروع ہوئی اور ان دونوں صورتوں کے آخر میں جامع دعائیں منقول ہیں، اور یہ صورت سورہ فاتحہ میں موجود لفظ ولضالین کی تفسیر ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 31 اور 32 میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کا حکم دیا۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور دوسرے نمبر پر فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول۔ اتباع عمل میں ہوتا ہے اور اطاعت قول میں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 واقعات کو بیان کیا۔ سب سے پہلے غزوہ بدر، جس میں 313 کو اللہ تعالیٰ نے 1000 اسلحہ سے لیس لشکر پر فتح عطا فرمائی، اس کو ذکر کیا۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرہ۔ دوسرا واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جو بے موسم پھل ان کے پاس آتے تھے، اس کو ذکر کیا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کا عطا کرنا۔ فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اور چوتھے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے محض نفخہ جبرائیل کے ساتھ حضرت مریم کنواری مریم کے بطن سے پیدا ہونا، اس کو ذکر کیا۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مختلف معجزات عطا کیے۔ ان مختلف معجزات کو دیکھنے کے باوجود یہود ان پر ایمان نہ لائے اور ان کے قتل کے درپے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد مختلف گروہ بن گئے۔ یہود کا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا، اور عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گرفتار ہوئے، ان کو سولی پر لٹکایا گیا، جس کی وجہ سے وہ قتل ہو گئے، لیکن اس کے بعد 3 دن تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حالت میں رہے۔ 3 دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوئے اور اللہ نے ان کو زندہ کر کے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور ہندوستان کے جعلی نبی مرزا غلام قادیانی کا نظریہ اور اس کی ذریت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا، ان کی توہین کی، ان کو سولی پر لٹکایا، لیکن سولی پر لٹکائے جانے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اسی زخمی حالت میں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی سے اتارا گیا، وہ چند گھنٹے سولی پر رہے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا گیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام ان کے زخموں کو مرہم لگایا گیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام فلسطین سے براستہ افغانستان کشمیر میں چلے گئے۔ وہاں پر
87 سال رہے اور وہیں پر فوت ہوئے، اور ان کی قبر کشمیر کے علاقے سری نگر اس کے محلہ خانیار میں موجود ہے۔ اور مسلمانوں کا متفقہ اور اجماعی عقیدہ جو قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں بیان ہوا وہ یہ ہے کہ یہودی نہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ سکے، نہ ان کو سولی پر لٹکا سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قرب قیامت میں نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، یہودیت اور عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا، زمین پر امن و امان واقع ہو جائے گا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کریں گے، اور آپ علیہ السلام اس سلام کا جواب دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی دفن کیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ۔ لفظ توفی وفا سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے پورا پورا لے لینا، اور یہ مادہ جہاں کہیں بھی استعمال ہوگا اکمال اور اتمام کے معنی کو ضرور لیے ہوئے ہوگا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جب تم ناپو تو پورا پورا ناپو۔ اور اس کے بعد ایک اور جگہ پر فرمایا یوفون بالنذر، کہ وہ اپنی نذروں کو پورا کرتے ہیں۔ اور چوتھی جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا انما توفون اجورکم یوم القیامہ، کہ تمہیں قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا اجر اور بدلہ دیا جائے گا۔ لفظ توفی جو اسی مادہ وفا سے مشتق ہے، اس کا اصلی اور حقیقی معنی اخذ الشیء وافیا کے ہے، یعنی کسی چیز کو پورا پورا لے لینا کہ کچھ بھی باقی نہ رہے۔ قرآن و حدیث اور کلام عرب میں جہاں کہیں بھی یہ مادہ استعمال ہوا ہے تو وہاں پر اکمال اور اتمام کے معنی کو ضرور لیے ہوئے ہوگا۔ توفی سے اگر کسی جگہ موت کا معنی مراد لیا گیا ہے تو وہ کنایتاً اور لزوماً مراد لیا گیا ہے، اس لیے کہ استیفائے عمر اور اکمال عمر کے لیے موت لازم ہے۔ توفی عین موت نہیں، بلکہ موت و توفی بمعنی اکمال عمر اور اتمام زندگی کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ چنانچہ لسان العرب میں ہے توفی المیت استیفاء مدت التی وفیت لہ وعدد ایامہ وشہورہ واعوامہ الدنیا، یعنی میت کے توفی کے معنی یہ ہیں کہ مدت حیات کو پورا کرنا اور اس کی دنیاوی زندگی کے دنوں اور مہینوں اور سالوں کو پورا کر دینا۔ مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ وصال یا انتقال کر گئے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ وصال کا اصلی اور حقیقی معنی ملنے کا ہے اور انتقال کا معنی منتقل ہونے کا ہے، لیکن عرف عام میں بزرگوں کی موت کو موت کے لفظ سے تعبیر کرنا خلاف ادب سمجھا جاتا ہے، اس لیے تشریف اور تکریم کی غرض سے ان کی موت پر وصال اور انتقال کا لفظ بول دیا جاتا ہے کہ وہ دارالفنا سے دارالبقا کی طرف منتقل ہو گئے یا اپنے رب کے ساتھ جا ملے۔ اسی طریقے سے بولا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ رحلت کر گئے، فلاں بزرگ اس دنیا سے گزر گئے۔ کوئی بھی آدمی ان الفاظ کے استعمال کی وجہ سے یہ نہیں سمجھتا کہ ان الفاظ انتقال، وصال، رحلت ان کے حقیقی معنی موت ہیں، بلکہ ہر آدمی جانتا ہے کہ تشریف اور تکریم کی غرض کی وجہ سے یہ الفاظ بول دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح لفظ توفی کو سمجھیے کہ اس کے اصلی اور حقیقی معنی استیفاء اور اکمال کے ہی ہیں، مگر بعض مرتبہ کسی کی موت کو اس وفات کے لفظ سے کنایتاً تشریف اور تکریم کی وجہ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔
اس کے بعد آیت نمبر 61 میں اہل کتاب کے ساتھ مناظرہ اور مباہلہ کا ذکر کیا اور فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ نجران کا کیا وفد آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بحث و مباحثہ اور مناظرہ کے لیے مدینہ منورہ آیا۔ دلائل سننے کے باوجود جب انہوں نے حق کو قبول نہ کیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو مباہلہ کی دعوت دی کہ تم اپنے اہل و عیال کو لے کر آؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لے کر آتا ہوں، پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ لیکن وہ عیسائی مباہلہ کے لیے نہ آئے اور جزیہ دینے پر صلح کر لی۔ روافض اس آیت مبارکہ سے غلط استدلال کرتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صرف ایک ہی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ آپ علیہ السلام کی کوئی اور بیٹی بھی ہوتی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کو بھی مباہلہ میں لے کر آتے۔ باقی جوابات کے علاوہ اتنی بات ذہن میں رہے کہ یہ بات روافض کے نزدیک بھی 9 ہجری یا 10 ہجری کی ہے، اور اس پر بھی فریقین کا اتفاق ہے کہ اس واقعہ سے پہلے آپ علیہ السلام کی باقی 3 صاحبزادیاں فوت ہو چکی تھی، تو صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے موقع پر زندہ تھیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام صرف انہی کو مباہلہ میں لے کر آئے۔ اسی کے بعد آیت نمبر 81 میں عالم ارواح میں انبیاء سابقین علیہم السلام سے جو اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا تھا اس کا تذکرہ کیا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کی روحوں سے اس بات پر عہد و پیمان لیا تھا کہ میں تمہیں نبوت اور رسالت عطا کروں گا، کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد اور نصرت بھی کرنی ہے۔ انبیاء سے عہد در حقیقت ان کی امتوں سے عہد تھا، مگر افسوس ان انبیاء کی امتوں نے عہد کی پاسداری نہ کی اور تصدیق اور نصرت کے بجائے تکذیب اور مخالفت پر تل گئے۔ اس آیت میں لفظ رسول اگرچہ نکرہ ہے مگر اشارہ مخصوص اور معین کی طرف ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس آیت میثاق سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ وہ نبی جس کے متعلق عہد و پیمان لیا جا رہا ہے وہ افضل النبیین ہے، اور اس آیت میثاق سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے جو افضل النبیین ہے وہی خاتم النبیین ہو۔